اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں استغنا کے بارے میں۔ استغنا کیا ہے، اس کو جاننے سے پہلے میں اقبال کا ایک مصرع آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے، زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، یعنی ہماری ذات کی حفاظت اگر کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو وہ استغنا ہے۔ استغنا کیا ہے؟ استغنا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر پیدا ہونے والی ہوس، پیدا ہونے والی تمنا، پیدا ہونے والی خواہشوں کو روک لیں۔ روکنے کا عمل جو ہے وہ کس طرح کامیابی سے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم انسانی نفسیات کا مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ شدید بھوک ہو، کسی چیز کی شدید خواہش ہو تو استغنا ختم ہو جاتی ہے۔ اور شدید بھوک اور شدید خواہش کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز پیدا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے، جو کچھ ہمیں مل گیا ہے، ہم اس پر راضی ہونے کے راستے پر آ جائیں۔ اگر ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے تو بے شک ہم نے کھانا کھایا ہوا ہو، ہماری اشتہا ختم نہیں ہوتی، بے شک ہمیں مال و متاع حاصل ہو لیکن ہماری ہوس ختم نہیں ہوتی۔ تو استغنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں مطمئن رہیں، ہمیں جو کچھ خدا کی طرف سے حاصل ہے اس کو پا کر راضی ہو جائیں، اور اس سے زیادہ کی تمنا ہمارے دل میں نہ رہے۔ اچھا، زیادہ کی تمنا اگر نہ رہے تو پھر بھی استغنا مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ استغنا یہ ہے کہ ہم اپنے تمناؤں سے بھی اوپر اٹھ گئے ہیں، ہم اپنی خواہشوں سے بھی اوپر اٹھ گئے ہیں، اور جو کچھ دوسروں کو حاصل ہے، جو کچھ دوسروں کے پاس ہے، جس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں، جس کو لوگ پا کے جی رہے ہیں، یا جس کو پانے کے لیے لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، ہم اس دوڑ میں شامل بھی نہ ہوں۔ ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہاں کھڑا کیا ہے، جہاں پیدا کر دیا ہے، جن حالات میں رکھا ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ خدا کے فیصلے پر راضی ہوئے بغیر حقیقی استغنا پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ بات کہ وہ ہماری حفاظت کیسے کرتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان کو وقار کے ساتھ جینا چاہیے، انسان کو اپنے مقصد کے ساتھ لگن کے حوالے سے جینا چاہیے۔ انسان نے زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے لیے جو مقصد طے کیا ہے، اس کو پانے میں اس کی تگ و دو کا صرف ہونا چاہیے۔ اگر استغنا نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں وجود میں آ سکتی۔ انسان استغنا اگر نہ پیدا کرے تو پھر وہ دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، چیزوں کا ہو کر رہ جاتا ہے، تمناؤں اور خواہشوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کا اس سے اٹھنا، اس کا اپنی ذات سے اٹھنا، اس کا اپنے نفس سے اٹھنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ تو اقبال نے جب یہ کہا کہ زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، تو اقبال کی مراد یہ تھی کہ اپنے اندر وہ استغنا پیدا کرو جس کے نتیجے میں تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تمناؤں، اس دنیا کی خواہشات اور اس دنیا میں مقام و مرتبے سے اٹھ سکو۔ جب انسان اس دنیا کے مقام و مرتبے سے اٹھ جاتا ہے تو وہ استغنا کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں بھی کہی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس چیز کی تمنا میں نہ پڑو جس میں اللہ نے دوسروں کو تم پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہی ایسے ہے کہ کسی کو ذہانت زیادہ دی، کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو سمجھ زیادہ دی، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو اقتدار اور طاقت زیادہ دی، کسی کو مال و دولت زیادہ دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے بتا دیا کہ یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کے حالات یکساں ہو جاتے، سب کو ایک جیسا رکھا جاتا تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا، انسان ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے تھے، انسان ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور انسان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرق مراتب رکھا ہے۔ اس فرق مراتب کو مان لینا، اس کے مطابق جینا اور خدا کے فیصلے پر راضی کرنا ہمیں حقیقی استغنا عطا کرتا ہے۔ اور یہ استغنا جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ہم چھوٹی حرکتیں، چھوٹی باتیں، چھوٹی باتوں پر ناراضگی، بے حوصلہ ہونا، دوسروں کے پیچھے پڑ جانا، دوسروں کی بدخواہی کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سوچ میں مبتلا ہونا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، ان ساری چیزوں سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک بہت بڑی ڈھال ہے استغنا،
جو انسان کو حاصل ہو تو اس کا کردار بلند ہوتا ہے، اس کو عظمت حاصل ہوتی ہے، وہ حقیقی معنوں میں وقار اور شان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جد و جہد بھی نہ کریں، نہیں، جو چیزیں محنت سے، کوشش سے حاصل کی جاتی ہیں ان کو حاصل کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، جنت کے کچھ مناظر بیان کیے اور فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو حقیقی محنت وہاں ہوتی ہے، جد و جہد وہاں ہوتی ہے، کوشش وہاں ہوتی ہے جس کا دائرہ ہماری کوشش کے ساتھ متعلق ہے۔ جو چیزیں ہمیں کوشش سے ملنی ہیں وہاں ہم کوشش کریں گے، ہم اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا لباس پہنیں گے، اچھا کھانا کھائیں گے، اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، بہتر علم حاصل کریں گے، اپنے آپ کو تربیت دیں گے۔ یہ سارے محنت کے میدان ہیں، کوشش کے میدان ہیں۔ آخرت کو پانے کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن جب ہم تمناؤں اور خواہشوں کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں تو ہم استغنا کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استغنا کی دولت عطا فرمائے، ہم واقعی خدا کے فیصلوں اور خدا کے دیے پر راضی ہو کر صرف آخرت کے لیے جینے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔